بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شعیب خان، المنان روزگار آفس، مری روڈ، راولپنڈی، موتی پلازا، موتی محل چوک، مری روڈ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ حفظ و ایمان میں رکھے اور خوشحال رکھے اور آپ کی جائز خواہشات پوری کرے، اور غیب اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے مدد کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے میں کچھ ڈیمانڈس لے کر آیا ہوں نئی نوکریوں کی۔ میں نے کہا چلیں آپ کو بتا دوں۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں میرے پاس الحمدللہ بہت ساری نوکریاں ہوتی ہیں، کوک کی، ہیلپر کی، ڈش واشر کی، آفس بوائے کی، فیکٹری ورکر کی، لیبر کی، کمپیوٹر آپریٹر کی، اکاؤنٹنٹ کی، مرد و خواتین کی، گھروں میں، گیسٹ ہاؤس میں، ہوٹلوں میں، ہاسٹل میں، اسپتالوں میں، باڈی گارڈز کی، ہر طرح کی نوکریاں الحمدللہ سال کے 12 مہینے میں ہوتی ہے، میرے پاس موجود رہتی ہیں۔ اور اللہ میرا کا لاکھ لاکھ شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ وہ کہتے ہیں نا، نیت صاف تے بیڑے پار۔ تو جس کی نیت صاف ہو اللہ تعالیٰ اس کی غیبی سے مدد کرتا ہے اور راستے کامیابی کے کھولتا ہے۔ میں آج یہاں پہ ایک بات کروں گا کہ میں آپ پہ کوئی احسان نہیں کرتا، آپ کو نوکری دیتا ہوں، یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ میرے پاس آتے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ میرے پاس آتے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں، یہ آپ کی محبت ہے میری ویڈیو کو آگے سبسکرائب کر کے آگے تک پہنچاتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں، زبانی بتاتے ہیں، کاغذ پہ ایڈریس لکھ کے بتاتے ہیں، فون نمبر میرا دیتے ہیں۔ یقین مانے میرے پاس اگر دن میں 700-800 کال روز کی آتی ہے صبح سے رات تک، تو یقین مانے اس میں سے یہ سمجھ لیں کہ 500-550 کال ایسی ہوتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ کا وزٹنگ کارڈ کسی نے دیا ہے، ہمیں آپ کی ویڈیو کسی نے بتائی ہے، ہمیں آپ کا نمبر کسی نے دیا ہے، کوئی کسی ریڈی والے نے دیا ہے، کسی گارڈ نے دیا ہے، کسی گھر سے ملا ہے، دوسرے ملازم نے دیا ہے۔ تو یہ آپ کی محبت ہے۔ میرا آفس آپ کا آفس ہے، میرا یوٹیوب چینل آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ہے۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پورے پاکستان کے کسی بھی گھر، کسی بھی جھگی، کسی بھی جھونپڑے میں کوئی بے روزگار نہ رہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ دیکھیں پڑھے لکھے کی تعداد جو ہے وہ کم ہے، اور ان پڑھ کی، کم پڑھے لکھے کی بہت زیادہ ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ خواتین ہیں۔ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، نہیں پڑھ سکے، اکثریت جو ہے وہ غربت کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، تعلیم جاری نہیں رکھ سکے، گھر کے حالات نہیں ہیں، یا کسی کے والدین فوت ہو گئے ہیں، ماموں کے، چاچا کے، پھپھیوں کے سر پلے بڑے ہیں۔ تو انسان زندگی میں آتا ہے، ایک دن اس نے جانا ہوتا ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ ہر چیز سے، ہر بات سے ناآشنا ہوتا ہے، دنیا میں آ کے وہ سیکھ جاتا ہے۔ کوئی سونے کا نوالا لے کر پیدا ہوتا ہے، اور کوئی غربت کے جھونپڑی سے پلا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اور اس نے ٹھوکریں کھائی ہوتی ہیں، اور نشیب و فراز جو ہے اس نے دیکھے ہوتے ہیں، اور غربت، مہنگائی اور حرص اور مفلسی لوگوں کی باتوں کا وہ اتنا دکھی ہوتا ہے۔ میرے پاس آ کے بہت سے لوگ یقین مانے جو اپنی کہانیاں سناتے ہیں، میرا دل کام جاتا ہے۔ میں کیا کروں، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو یہی بات ہوتی ہے، فون میں ہر ایک کے سنتا ہوں، واٹس ایپ کال اٹینڈ نہیں کرتا، وائس میسیج اٹینڈ نہیں کرتا، کال بریک ہو جاتی ہے، کوئی واٹس ایپ پہ مجھ سے ایڈریس مانگے میں فوری طور پر سینڈ کر دیتا ہوں، SMS کر کے مانگے میں دے دیتا ہوں۔ تو میرے پاس الحمدللہ کوئی بھی آ جائے جی، 18 سال سے لے کر 65 سال تک، تو میرا یہ فوری طور پر یہ مشن ہوتا ہے، یہ ماٹو ہوتا ہے کہ اسے کام پہ لگاؤں، کیونکہ میں نے ایک ذہن بنا رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ
اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، حضرت علی، بی بی زینب کے طفیل اور پیروں فقیروں ولیوں انبیاء کرام کے صدقے، حق چار یار کے صدقے اللہ تعالیٰ ہر ایک کا گھر کا چولہا جلتا رہے اور کوئی کسی کے آگے قرض دار نہ ہو، محتاج نہ ہو، کسی کے آگے مانگ کر کسی سے نہ کھائے بلکہ اپنا کھائے، چاہے پیاس سے روٹی کھائے، لیکن چاہے وہ چپکے سے پانی سے روٹی کھائے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اگر محتاج کرے تو اپنا محتاج کرے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ اگر پتھر میں کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے، ہم تو آپ پھر انسان ہیں، حرکت کرنے والے ہیں۔ تو آج میرے پاس ایک صاحب کی کال آئی، کہتا جی 4.5 سال سے بے روزگار ہوں، صبح صبح کال آ گئی تو بڑا پریشان ہوں۔ کہتا جی قسم کھاتا ہوں مولا علی کی کہ 4.5 سال سے گھروں میں فاقے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک ٹانگ سے معذور ہوں اور لنگڑا کے چلتا ہوں اور مصنوعی ٹانگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی آپ دیر نہ کریں، میرے پاس پہنچیں۔ رزق رازق اللہ تعالیٰ سبحانہ کی تعالیٰ ذات ہے، میں الہ انسان کرے وسیلہ خدا کی ذات بناتی ہے۔ تو وہ میرے پاس آ گئے آج دن کو، تو وہ واقعی بہت لنگڑا کے چاہ رہے تھے۔ خیر میں نے انہیں ایک جگہ اچھی جگہ گھر میں چوکیدار لگا دیا ہے، کھانا پینا رہائش مفت ہے، اور وہ شکر ادا کیا، اور ان کی سوچ سے زیادہ اچھی سیلی میں نے ان کو لگا دی۔ اور میں نے ان صاحب سے گزارش کی جہاں پہ ان کو لگایا، بتانا تو نہیں چاہیے، خیر بتا دیتا ہوں۔ میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ اس کے گھر میں اتنا اس نے بتایا اور قسم بھی کھائی ہے مولا علی کی، تو اس کے گھر میں بڑی فاقوں کی نوبت ہے۔ انسان کی نیت کا نہیں پتا ہوتا، لیکن نہ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ابھی آج اس نے کام سٹارٹ آپ سے کر رہا ہے، تو اگر مہربانی فرما دیں، آپ صاحب جداد ہیں، صاحب حیثیت ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا ہوا ہے، تو اس کی 1 مہینے کی تنخواہ آج ہی اگر اس کے گھر میں ایزی پیسہ کروا دیں تو کم از کم اس کے گھر میں 4 دانے 4 دنوں کے لیے، مہینے کے لیے، یعنی کہ راشن کے طور پر جمع ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا میں بالکل یہ کرتا ہوں، آج ہی کرتا ہوں۔ تو انہوں نے بلکہ تنخواہ سے 5,000 زیادہ اس کے گھر میں اس کی وائف کو اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرا دیے، اور اللہ انہیں لمبی زندگی دے ان صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ شعیب میرا نام تم کسی جگہ نہیں لینا ویڈیو پہ، اور وہ پاکستان کے بڑے مشہور شخصیت بھی ہیں، بہت میں آگے میں نہیں کچھ کہنا چاہتا، بڑی اچھی شخصیت ہے، ان کے فارم ہاؤس میں نے لگا دیا ہے۔ تو آپ یقین مانے اس بندے کو انہوں نے کہا ہے کہ میں 5,000 تمہاری تنخواہ سے فالتو بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ تمہاری تنخواہ بھی آج ہی بھیج رہا ہوں اور 5,000 فالتو دے رہا ہوں، لیکن یہ نہ تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہاری تنخواہ سے کٹوتی کروں گا، اور مت یہ سمجھنا کہ میں جو ہے تمہیں اب مہینہ پورا کرو گے تو اسی تنخواہ سے نہیں، یہ میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں۔ تم میرے بھائیوں کی جگہ ہو، اور تمہاری جو بیوی ہے میری بہن ہے، اور تمہاری بچیاں میری بچیاں ہیں، بچے ہیں، لہذا بے فکر ہو جاؤ۔ تو رزق رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے تو میں کیوں نہ دوں۔ تو انہوں نے کہا تمہیں اس مہینے کی تنخواہ اس کے علاوہ دوں گا، ٹھیک ہے، یہ جو مہینے کی تنخواہ میں نے دی ہے اور ساتھ 5,000 فالتو دیا ہے، اور یہ میں نے سمجھ لو کہ نہیں دیا، ٹھیک ہے، یہ میری طرف سے سمجھ لو کہ آپ کا گھر کا نظام خرچہ چل جائے گا۔ تو یقین مانے اس بندے نے اور اس کی بیوی نے مجھے پھر فون کیا، ان صاحب لڑکے کی جو مصنوعی ٹانگ والا بندہ تھا، تو رو رو کے دعائیں دے رہی تھی، بس میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، میں نے کہا واہ سکون میں آ گیا۔ تو بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ ہیں، میں صاحب حیثیت لوگوں سے مدد کرواتا ہوں، مظلوم اور مستحق ملازمین کی، اور میں کس طرح کہتا ہوں یہ میرا اور میرا رب جانتا ہے، کیونکہ مہنگائی بہت ہے، تنخواہیں کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ ہر بندے کو اس جگہ لگاؤں جہاں سے صبح کا ناشتہ ملے، دن کا کھانا ملے، رات کا کھانا ملے، رہائش مفت ملے، سب کچھ مفت ملے، وقت پہ تنخواہ ملے، وقت پہ چھٹی ملے، فالتو ڈیوٹی نہ لے، مہینے اگر جس طریقے کو تنخواہ دینی ہے اس سے 1 دن اوپر نہ ہو، اس سے پہلے مل جائے۔ تو یہ میں ضرور کرتا ہوں، اور میرے کئی کلائنٹ سے، مالکان سے کمٹمنٹ بھی ہوتی ہے کہ کوشش کریں گی
مہربانی کیا کریں ان ملازمین کو کچھ نہ کچھ مہینے کا راشن کے طور پر ساتھ چھٹی جب جاتے ہیں تو بھجوا دیا کریں۔ تو بہت سے میں ایسے کلائنٹس کا مشکور ہوں، ان کی محبتوں کا، کہ وہ میری سوچ سے زیادہ ملازمین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں دیتے ہیں۔ ابھی میں نے F7 میں ایک بندے کو، لڑکے کو لگایا ہوا تھا، کچھ 4 مہینے سے لگا ہوا ہے۔ تو جب وہ گھر میں چھٹی گیا تو آج میرے پاس اس نے مجھے کل فون کیا میں آپ سے ہو کے واپس آؤں گا، تو آج وہ چھٹی عید کو گزار کے تو واپس آیا، تو میرے پاس آیا تو میرے لیے مکئی کا آٹا گاؤں سے 10 کلو اور جناب بڑی چیزیں لے کر آیا، سوغاتیں لے کر آیا کھانے پینے والی۔ تو کہتا ہے یہ میری امی نے بھیجی ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ تو میں نے اپنا سلنڈر رکھا ہوا ہے، چولہا رکھا ہوا ہے یہیں پہ آفس میں۔ میں نے کہا چل یار چائے بڑھا یار۔ تو اس نے چائے سے بنائی، ہم نے پی۔ تو کہتا ہے شعیب بھائی میں سب 2 لوگ اچھے۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا تنخواہ ٹائم پہ ہے نا؟ کہنا جی میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کہتا ہے شعیب بھائی میں نا ابھی عید پہ گیا ہوں نا؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہتا ہے انہوں نے ان کے بھائیوں نے، ان کی بہنوں نے جو علیحدہ گھروں میں بھی رہتے ہیں، ان سب نے مجھے خوشی سے، کسی نے 2000 دیا، کسی نے 10,000 دیا، کسی نے 8,000 دیا، ساروں نے اکٹھا کر کے میرے پاس 64,500 یعنی کہ 64,500 روپیہ میرا بنا۔ تو میں گھر گیا ہوں خوشی سے۔ اور باجی نے میری والدہ کے لیے 2 سوٹ، میرے والد کے لیے 1 سوٹ، میری بہنوں کے لیے 1 سوٹ دیا ہے، اور مجھے کپڑوں کے 2 سوٹ ریڈی میڈ اور 1 جوتوں کا جوڑا لے کر دیا ہے، اور پھر مجھے گھر بھیجا ہے۔ میں ایسے کلائنٹس، ایسے مالکان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ نیلی چھتری والا اپنا ضرور ملے گا آپ کو۔ تو یہی چیز ہوتی ہے، یہ انسانیت ہوتی ہے۔ تو پیسہ کفن کی جیب نہیں ہوتی، بس میں ایک بات جانتا ہوں، کفن کی جیب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو انسان کی زندگی کیا ہے؟ عصر سے مغرب یا مغرب سے عشاء، بس یہی ہے۔ تو خیر آج میرے پاس جو ڈیمانڈ آئی ہے وہ سول فریش گارڈز کی آئی ہے جی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی سیکورٹی گارڈ ہم نے کبھی نوکری نہیں کی، کبھی کہتے ہیں جی ہم نے چوکی نہیں، یہ کیسی ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے؟ تو بھائی وردی پہننی ہوتی ہے، ویپن اسلحہ لے کر کھڑا ہونا ہوتا ہے یا بیٹھنا ہوتا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ریٹائر فوجیوں کو خطرے والی جگہ پہ لگاؤں، کیونکہ ریٹائر فوجی جو ہوتے ہیں وہ کمانڈو ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے ماتھوں کا جمر بھی ہوتے ہیں۔ فوج جو ہماری ماتھے کا جمر ہے اور ہمیں ان کے پر فخر بھی ہے، لیکن جو سویلین ہوتے ہیں میں ان کو کبھی بھی خطرے والی جگہ پہ نہیں لگاتا۔ تو خطرے والی جگہ یعنی کہ پٹرول پمپ ہو گیا، ملٹیپل پلازا اسٹوری ہو گئی، دکان ہو گئی، شاپنگ مال ہو گیا، جہاں پہ ڈکیتی وغیرہ کا ذرا زنی کا زیادہ وہ خطرہ ہوتا ہے، وہاں پہ نہیں لگاتا۔ میرا کام ہوتا ہے نارمل جگہوں پہ سب کو لگاؤں، جہاں پہ کوئی بس فون سنتے رہیں، فون کرتے رہیں، تو بس آرام سے بیٹھے رہیں، تو میں ایسی جگہ پہ لگاتا ہوں۔ فریش گارڈز کی میرے پاس ڈیمانڈ آئی ہے جی، فریش گارڈز کی 104 بندہ مجھے فریش گارڈز چاہیے، مختلف کیٹیگری میں، راولپنڈی میں بھی چاہیے، اسلام آباد میں بھی چاہیے، مختلف پلازوں میں چاہیے، دکانوں پہ چاہیے، شاپنگ مالز میں چاہیے، سوسائٹیوں میں چاہیے، اور بہت سی جگہوں پہ چاہیے۔ عمر ان کی جو ہے 18 سال سے لے کر یعنی کہ 55 سال تک ہو جائے، تو میں ان سب کو لگاؤں گا۔ صبح کا ناشتہ، صبح کا چائے، دن کا کھانا، رات کا کھانا مفت ہے، اسی جگہ رہائش مفت ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو فوری طور پر لگاؤں گا۔ میرے پاس بہت سے لوگ جو دوسری سیکورٹی کمپنیوں سے خود ہی بھرتی ہوتے ہیں، خود ہی وہاں پہ جاتے ہیں، پھر بعد میں چھوڑ کے آتے ہیں، تو مجھے کہتے ہیں جی ہم ڈائریکٹر کی بھرتی ہوئے تھے لیکن ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔ جب آپ میں ایک بات یاد رکھیں، آپ کسی بھی جگہ جائیں نا تو کسی چینل کے ذریعے جائیں، تاکہ آپ کو جس نے بھیجا ہے وہ کم از کم بات کر سکے، آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکے، آپ کے ساتھ بول سکے، آپ کے حق میں بول سکے۔ تو الحمدللہ جی میں ملازم کے ساتھ ہمیشہ شروع سے کھڑا رہا ہوں، اور انشاءاللہ مرد دم تک مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ 28-29 سال سے صحافی ہوں، مظلوم کی خاطر اس قلم کو استعمال کیا ہے، مظلوم کے حق میں لکھا ہے۔ کبھی وڈیرے کی خوش آمد نہیں کی، کبھی وڈیرے کی میں نے چپلوسی نہیں کی، کبھی سیاستدان کی چپلوسی نہیں کی، انٹرویوز بڑے کیے، کبھی انہوں نے ایسے لفافہ دیا تو میں نے واپس کر دیا۔ اگر کسی نے زبردستی
मेरी जेब में पैसे भी दे दिए इंटरव्यू करने के सहाफ़त के तौर पे, तो अल्लाह पाक रसूल की कसम, वादा शरीक कसम, मौला अली की कसम, वही पैसे मैंने घर नहीं लेकर गया, अपनी जेब में नहीं डाले, अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं लेकर गया, या उसमें से कोई चीज़ नहीं ली, वही रास्ते में बढ़ता मैंने फ़कीरों को, गरीबों मस्किनों को दे दिया, या किसी ऐसे घर में राशन दे दिया जो इसका मस्तेक है। क्यों? वो पैसा मेरे लिए हराम है। बस इतनी सी बात है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस कर रहा हूँ, रोज़गार चला रहा हूँ, मकबूल फ़ीस लेता हूँ, लोगों को लगाता हूँ, मेहनत करता हूँ, सुबह से रात तक आपके लिए नौकरियाँ तलाश करता हूँ, क्लाइंट से मीटिंग करता हूँ, डीलिंग करता हूँ, बारगेनिंग करता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ, आपको बताता हूँ, दफ्तर का किराया देता हूँ, बिजली का बिल देता हूँ, टैक्स देता हूँ, हर चीज़। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक मैंने अपना हलाल तरीके से मैं बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहा हूँ। 12-13 साल हो गए हैं एक ही जगह बैठा हूँ, और किसी एक ने भी आज तक मेरे ख़िलाफ़ थाने में किसी कभी दरख्वास्त नहीं दी, कभी किसी ने मुझे यहाँ पे प्लाजे में आकर गाली नहीं दी, कभी किसी ने मुझे कोई जो है बुरी बात नहीं कही, बल्कि जब एक बंदे को मैं लगाता हूँ तो वो 10 बंदे और मेरे पास बुलवाता है कि शुएब भाई के ज़रिए लगे। तो मेरे पास जी मुख्तलिफ़ तनख्वाहें आई हैं फ्रेश गार्ड के लिए। अगर आपके पास तालीम नहीं है, अगर आपके पास तजर्बा नहीं है, आपकी उम्र 18 साल से लेकर 55 साल तक है, आपने कभी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं की, तो बिस्मिल्लाह मेरे पास आएँ। फ्रेश सिविल गार्ड लगाऊंगा, एक ही जगह लगाऊंगा, बार बार ना ड्यूटी तब्दील होगी, और पूरी ज़िम्मेदारी से हर चीज़ की ज़िम्मेदारी लेता हूँ, बाकायदा लिख के देता हूँ, खाना पीना रिहाइश वक्ती की तनख्वाह मोड़ लगा के अपने अदारे की देता हूँ। तो मेरे पास 104 बंदा सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। पाकिस्तान के किसी भी सूबे से, किसी भी गांव से, किसी भी ज़िले से, किसी भी मौज़े से, किसी भी चक से, किसी भी तहसील से, किसी भी यूनियन कौंसिल से, किसी भी वार्ड से, किसी गली मोहल्ले सड़क से, किसी पहाड़ी इलाके से भी आपका तल्लुक़ है, आप पहाड़ों में भी रहते हैं, तो आप नौकरी के हकदार हैं। बस मैं इतना बता दूँ, मेरे पास कोई भी आ सकता है। ख़वातीन के लिए भी मेरे पास बहुत सी जॉब होती हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपना दायरा कार मज़ीद वसी करने लगा हूँ बिज़नेस ये कारोबार का। तो मुझे एक लेडीज़ की भी तलाश है, रावलपिंडी की रहने वाली हो। लेडीज़ तो बहुत हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी पश्तो स्पीकिंग लेडीज़ चाहता हूँ, चाहे वो 5 पढ़ी हो लड़की, चाहे वो 8 पढ़ी हो, चाहे वो 10 पढ़ी हो। तो ऑफ़िस वर्क करना होगा यहाँ पे मेरे साथ बैठ के। मैं इंशाल्लाह वो पश्तो स्पीकिंग लड़की ढूंढ रहा हूँ, अल्लाह करे मुझे मिल जाए, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद लेडीज़ के लिए भी वसी नौकरियाँ एक लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्द इंशाल्लाह। यकम से वो भी आप देखेंगे और मैं आपको काम पे लगाऊंगा। तो अल मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, मोती महल चौक, मोती प्लाजा, 0312 50 54 021, यही मेरा फ़ोन नंबर है, यही मेरा व्हाट्सएप है। और दूसरा फ़ोन नंबर टेलीनार का 0342 5 3 दफ़ा 2 3 दफ़ा 6, बड़ा आसानी से नंबर है। 0342 5 3 दफ़ा 2 3 दफ़ा 6, यानी कि 0342 5 222 666। तो व्हाट्सएप कॉल मत किया करें, SMS मत किया करें, वॉइस मैसेज मत किया करें। एड्रेस मांगना हो तो वॉइस मैसेज करके, SMS करके मांग लिया करें, व्हाट्सएप कॉल अटेंड ना करिए करें। सुबह 9 से 7 मेरा ड्यूटी टाइम है, 2 से 3 मेरा खाने का वक्फ़ है। तो इंशाल्लाह मुलाकात आपसे रहती है। डायरेक्ट मैं कॉल उठाता हूँ। सुबह 9:30 सवा 9 9:30 मेरा ऑफिस खुल जाता है। अगर मैं लेट भी हो जाऊँ, 10-15 मिनट लेट हो जाता हूँ, तो फिर भी आप परेशान ना हुआ करें, मेरे ऑफिस के बाहर आके आप खड़े हो जाएं। मरी रोड, मरीड चौक मेट्रो स्टेशन भी लगता है, और लियाकत बाग मेट्रो स्टेशन भी लगता है। अगर आप फैज़ाबाद मेट्रो स्टेशन से आएँ तो लियाकत बाग मेट्रो स्टेशन उतरें, थोड़ा सा आगे आ जाएँ, मोती महल चौक, मोती प्लाजा है, दूसरी मंजिल पे 30 नंबर कमरा है, अल मनान रोज़गार ऑफिस। अगर आप KP के सराज से आते हैं तो फिर आप वहाँ से KP से गाड़ी में बैठें, उन्हें कहें 26 नंबर रावलपिंडी में 26 नंबर मोटरवे स्टॉप पे उतार दें। जब 26 नंबर मोटरवे स्टॉप पे उतरेंगे आप, तो वहाँ से 7 नंबर वाला टोयोटा IX, जिसे पठान लोग हम पठान अपनी ज़बान में बक्सा बोलते हैं, हम तो IX बोलते हैं ना, टोयोटा IX। तो पठान भाई मेरे जो है ना वो बक्सा बोलते हैं। तो वो जो है उसमें बैठें और उसे कहें मरीड चौक, मरी रोड पे मरीड चौक 7 नंबर वाले बक्से में बैठ जाएँ, टोयोटा IX में बैठ जाएँ। ये नहीं घर से बक्सा उठा के लाएँ उसमें बैठ जाएँ, तो ये बात नहीं। तो बक्से में बैठें, रावलपिंडी 26 नंबर मोटरवे स्टॉप पे उतरे, वो वहाँ से रवात वाला एक गाड़ी चलती है 7 नंबर की, बस उसे रवात उसे कहे कि मुझे मरी रोड के मरीड चौक मेट्रो स्टेशन उतार दे। जब मरीड चौक मेट्रो स्टेशन उतरेंगे तो सामने ही मोती महल चौक, मोती प्लाजा है,
تو यहाँ पे आप मेरे पास आ जाएं। प्लाजे के कोने पे यानी कि कार्नर पे नीचे बहुत पिंडी की मशहूर दुकान है पर्दा क्लाथ की, शामू जी पर्दा क्लाथ। शामू जी पर्दा क्लाथ से 7 ही सीढ़ियाँ ऊपर आती हैं। पहली स्टोरी छोड़ कर दूसरी स्टोरी पे सामने बोर्ड पीला लगा, लाइट जारी होती है, अल मनान रोज़गार ऑफिस, शुएब खान। मेरी वीडियो सब्सक्राइब करें, आगे बताएं, लोगों को बताएं। ये एक काम है आपके, अगर आप मेरे बारे में किसी को बताते हैं, अगर आप मेरी वीडियो सब्सक्राइब करते हैं, अपलोड करते हैं, इससे ये है कि जब से ही मैं अपलोड नई वीडियो होती है वो आप तक पहुंच जाती है। सब्सक्राइब करने का मतलब यही होता है, लाइक करते हैं, किसी को बताते हैं, तो आपका इस नेक अमल से यानी कि किसी के को बताने से किसी का रोज़गार लग जाता है, किसी के घर का चूल्हा जल जाता है। इंसान गलती का पुतला है। हर वक्त इस्तिग़फ़ार करते रहें, दुरूद पाक का विर्द करते रहें, अल्लाह के सिवा किसी से आगे ना झुकें, किसी से मदद ना मांगें, किसी से दुआ किसी से दुआ की उम्मीद ना रखें। अगर रखनी है तो गरीब की मज़लूम की दुआ से उम्मीद रखें, क्योंकि गरीब और मज़लूम और बेवा यतीम की दुआ जल्दी सुनी जाती है। जब भी झुकें अल्लाह के सामने झुकें, जब भी सजदा करें अल्लाह के सामने करें, जब भी कोई चीज़ मांगें अल्लाह से मांगें। परिंदों को दाना डालते रहा करें, पानी डालता रहा करें, शदीद गर्मी है, और गरीबों की मदद किया करें। कोई गरीब फ़कीर बैठा हो उसे पानी की छोटी सी मिनरल वाटर की ठंडी बोतल इस तरह की छोटी, बड़ी नहीं लेके देते तो कम से कम छोटी ले दिया करें। कोई मशरूब का डब्बा, जूस का डब्बा ले दिया करें, उसके अंदर कि प्यास जब बुझेगी तो इसका सिला ना मैं दे सकता हूँ ना आप उससे मांग सकते हैं, सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात दे सकता है। और अल्लाह इससे मैं बताऊँगा एक बात, मेरा ईमान है, हर मुसलमान का ईमान है, और ईमान होना भी चाहिए कि अल्लाह ताला कोई भी नेकी रायगा नहीं जाती। अल्लाह ताला उस वक्त भी मदद करता है जब आप के मुश्किल वक्त में सारे साथ छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ताला किसी का उधार नहीं रखता। वास्सलाम।